السلام علیکم۔ آج ہم حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے وقت کے کچھ مختصر حالات آپ کو بتائیں گے، جس سے آپ کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے گا۔ پہلا واقعہ تو مختصر یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کا بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے حضرت عائشہ کو بلایا اور حضرت عائشہ کے ساتھ جو گفتگو کی اس میں ایک چند نصیحتیں تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ، ایک تو میں نے زمین کا ایک خاص ٹکڑا آپ کو دیا ہوا تھا، جب میری وفات ہو جائے تو وہ ٹکڑا سارا زمین کا آپ نے اپنے پاس نہیں رکھنا، آپ کے جو دونوں بھائی ہیں عبد الرحمن بن ابو بکر اور محمد بن ابو بکر، ان کو بھی اس میں شامل کر لینا، اور آپ کی جو دونوں بہنیں ہیں ان کو بھی شامل کر لینا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میرے دو بھائی تو مجھے سمجھ آ رہے ہیں، محمد اور عبد الرحمن، اور بہن میری اسما ہے ایک، دوسری بہن میری کہاں سے ہے؟ تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جو میری بیوی ہے نا، حبیبہ بنت خارجہ، اس کے پیٹ میں ہے وہ تمہاری بہن۔ اب کچھ لوگ یہاں اعتراض بھی کریں گے میری اس بات سے، کیونکہ یہ تاریخ ہے، اور یہ واقعہ تاریخ کی جتنی بھی پرانی معتبر کتابیں ہیں، تاریخ طبری ہو گئی، طبقات ابن سعد ہو گئی، تاریخ ابن کثیر ہو گئی، یہ واقعہ ساروں نے درج کیا ہے۔ اب اس میں یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو بات کسی بندے کو، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے بندے ہیں، کچھ باتیں ان کے دل پہ القاء کر دی جاتی ہیں۔ تو اس وقت وہ نے فرمایا کہ وہ جو میری بیوی حبیبہ بنت خارجہ ہے نا، اس کے جو پیٹ میں ہے نا، وہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نشانی ہے کہ وہ بیٹی ہوگی۔ تو وہ ایسے ہی ہوا کہ وہ ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد پیدا ہوئی، اور اس کا نام پھر ام کلثوم رکھا گیا۔ یہاں میں تھوڑی ایک اور وضاحت بھی کر دوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی ایک بیٹی کا نام بھی اسما ہے، اور ان کی ایک بیوی کا نام بھی اسما ہے۔ یہ بھی بعض لوگ تھوڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اس بیوی کا نام ہے اسما بنت خارجہ، تو یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں۔ اچھا، اب دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ جب آپ کا بالکل حالات واقعات آپ سمجھ گئے کہ اب میرا وقت قریب ہے، تو ایک اور نصیحت بھی کی، وصیت سمجھ لیں۔ تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ جب میں وفات کر جاؤں تو جو میرے گھر کا جو ترکہ ہے نا، وہ جو نیا خلیفہ جو بھی بنے گا اس کے ہاں جمع کرا دینا۔ وہ ترکہ کیا تھا؟ اس میں ایک تو ان کے جو گھر کا جو پانی لانے والا مشک، یا آپ سمجھ لیں وہ تھا، غلام ان کا ذاتی، کچھ اونٹ، ایک دو اونٹ تھے، اور باقی کچھ تھوڑی سی زمین بھی تھی، تو اور ایک چادر تھی جو کبھی کبھار ابو بکر صدیق خود پہنتے تھے۔ تو جب ان کی وفات ہو گئی تو وہ آپ نے اپنے، حضرت عائشہ نے وہ ساری چیزیں اپنے اس نوکر کے ہاں، حضرت عمر کے ہاتھ ہاں بھجوا دیں۔ تو اس وقت وہاں تھوڑا سا اختلاف بھی پیدا ہوا۔ اس موقع پہ اختلاف یہ پیدا ہوا کہ اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف موجود تھے۔ انہوں نے جب یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے حضرت عمر سے وہ چیزیں رکھنے کے معاملے میں اختلاف کیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے عرض کی کہ اب خلیفہ عمر آپ ہیں، ہم نے تسلیم کر لیا ہے، اور یہ چیزیں اب ابو بکر صدیق کی ٹھیک ہے وصیت تو تھی، یہ اس وصیت کے مطابق یہ اتنی چھوٹی چیزیں لے آئے ہیں، لیکن اب ان چیزوں کا بیت المال میں رکھنے کا کیا، یہ ان کو واپس کر دو۔ تو وہاں یہ اختلاف ہوا کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، میں واپس نہیں کرتا، ان کی یہ اگر وصیت ہے تو میں یہ ریت نہیں جاری کرتا۔ تو یہ ایک طرح کی پہلی اختلاف رائے جو تھی نا وہ بنی،
لیکن پھر عبد الرحمن بن عوف جو تھے وہ خاموش ہو گئے۔ تو عبد الرحمن بن عوف جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں ان کے خاندان کو واپس کر دی جائیں، یہاں جمع نہ کرائی جائیں۔ تو دوسرا واقعہ یہ ہو گیا۔ تیسرا ہے کہ جب ان کی وقت قریب تھا تو انہوں نے یہ بھی ساتھ فرمایا تھا حضرت عائشہ کو کہ مجھے جن چادروں میں آپ نے کفن دینا ہے اس میں ایک چادر تھی پرانی، کچھ تھوڑا اس میں کچھ زعفران کے داغ لگے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک یہ استعمال کر لینا اور 2 نئی استعمال کر لینا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیوں یہ پرانی کیوں ہم استعمال کریں، ہم تینوں نئی استعمال کر لیں گے۔ تو ابو بکر نے فرمایا کہ نہیں، یہ استعمال کر لینا جو نئے کپڑے پر زندہ لوگوں کا زیادہ حق ہے۔ تو پھر ان کی اسی وصیت کے مطابق ان کو جو جن چادروں میں کفن دیا گیا ان میں 2 چادریں نئی استعمال کی گئیں اور 1 چادر وہی پرانی استعمال کی گئی۔ تو یہ تھے کچھ چند واقعات حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے وقت۔ پھر آخری واقعہ یہ ہوا کہ اب جب آپ کو دفنا دیا گیا تو آپ کی جو تھی نا تدفین وہ بھی رات کے وقت ہوئی ہے، ابو بکر صدیق کی تدفین رات کے وقت ہوئی ہے، سوموار کا دن تھا، رات کو تدفین رات کو ہی کر دی گئی۔ تو اس کے بعد جو بیت المال تھا نا اس کا تالا کھولا گیا، سرکاری جو بیت المال تھا، جب تالا کھولا گیا تو اندر کوئی کسی قسم کی چیز جو تھوڑا بہت آتا تھا وہ ابو بکر صدیق فوری طور پر تقسیم کر دیتے تھے۔ تو وہاں جو تھیلی تھی جس میں درم دینار رکھے جاتے تھے اس میں صرف اور صرف 1 دینار پڑا ہوا تھا، 1 دینار۔ تو حضرت عمر فاروق جو تھے وہ رونے لگ گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جس طرح کی یہ خلافت کی ہے اس نے تو باقی آنے والوں کو مشقت میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ تھے